أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ایسے یہ تانے نظر آج اپنی صحیح ویڈیو کے ساتھ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے اور پسند آ رہی ہے تو میرا ڈیجیٹل یوٹیوب چینل اچیور ڈاٹ نائن کو لائک کریں. اچھا, آج اس ویڈیو کے لیے آج نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور جن سکسیس کے ساتھ حاضر ہوں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو آج کل کرنٹ انٹرنیشنلی اور ورلڈ وائڈ جو حالات چل رہے ہیں, امریکہ اور ایران کی جو جنگ چل رہی ہے, اس کے اندر ہمارے پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا اور اس امپیکٹ سے عام آدمی کتنا امپیکٹ ہو رہا ہے آج کی جو کرنٹ سچویشن کے مطابق, جو کل فرنٹے کے جو حالت ہے اور اس میں پاکستان کا کیا کرا. اس حوالے سے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں آج جس سکسیس کو دعوت دی ہے وہ ہیں کاشف بھائی. اچھا, راشد بھائی سے ہم یار سوال کریں گے. راشد بھائی کا ایک بڑا ایکسپیرینس ہے فارما انڈسٹری کے اندر, الگ الگ جگہوں پہ رہے, کافی عرصے تک جابس کی ہیں, ایک بزنس مین بھی ہیں, آج کل بزنس کر رہے ہیں. تو آج ان ساری کرنٹ سچویشن پہ سے بات کریں گے کہ اسلام کی روح سے اور دنیاوی جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس سے ایک بھی کیا کہتے ہیں. راشد بھائی آپ خیریت سے؟ الحمدللہ دانیال, I'm fine. اچھا راشد بھائی, آج مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو بڑا ایک عرصہ بڑا ایکسپیرینس رہا, پبلک ڈیلنگ میں رہے, لوگوں سے انٹریکشن رہتا ہے آپ کا, اور آپ سے بہتر شاید کوئی شخصیت نہیں ہوگی جو ایک عام آدمی کا جو ویو بتائے, اور آپ اس چیز کو بڑا گہری نظر سے آپ اس پہ اسٹڈی بھی کرتے ہیں کہ ہم ایز اے مسلم جو ہے, جو جیسے ایران کھڑا ہوا اور ایران نے امریکہ کو بڑے ٹوٹ جواب دیے, جب تک میڈیا رپورٹ کے کام آتے تو اس کا امپیکٹ ہم پاکستان میں کیا آنے والا ہے؟ تھینک یو دانیال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جو آپ نے سوال کیا, یہ بیسیکلی اس وقت جو ریسنٹ سینیریو ہے اور جو موجودہ کرنٹ افیئرز ہیں اس میں جو موجودہ صورتحال اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ بالکل ان احادیث کی عکاسی ہے جو کہ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کا تذکرہ قرآن مجید کے آیات کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں مکمل طور پر فرما دیا ہے. ان احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو بالکل وہ حالات بہت قریب تر نظر آ رہے ہیں کہ جب ایک ایسی طاقت کا ظہور ہوگا جو دنیا میں جو ہے وہ شیطانیت کے عروج کو حاصل کرے, اور اس شیطانیت کے عروج کے لیے اس طرح کے واقعات کا رونما ہونا, یہ کوئی اس کو آپ وہ نہیں کہہ سکتے کوئی خاص بات نہیں ہے, یہ احادیث کی روشنی میں آیا ہے, قرآن کی آیات کی روشنی میں آیا ہے. یہ تو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے. اگر آپ کرنٹ سینیریو میں دیکھیں جو اس وقت جیو پولیٹیکل سچویشنز ہیں اور امریکہ اور ایران کی, بیسیکلی اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے, امریکہ تو اس کا ایک کہنا چاہیے کہ پارٹنر ہے, اسرائیل کا ایک مہرہ ہے جو کہ استعمال ہو رہا ہے, اور اس وقت جتنی بھی شیطانی قوتیں ہیں ان کی یہ سربراہی کے لیے اگر آپ دیکھا جائے تو امریکہ ایک مکمل ایک پراپر سربراہ ہے ان ایلیمناٹیز کا, ان شیطانی قوتوں کا جو اس وقت دنیا میں ظاہر ہو رہی ہیں. اور اگر آپ اس کو اس چیز سے لنک کریں کہ ظہور دجال جو کہ عنقریب ہونے والا ہے, یہ اس کی کڑی بھی ہے کہ یہ جو جنگ اس وقت رونما ہو رہی ہے دنیا میں, اور یہ صرف ایران اور اسرائیل کے درمیان نہیں ہے, بنیادی طور پر یہ سمجھ لیں کہ دنیا کی 80% ممالک اس وقت اس میں شامل ہیں, اور 20% وہ ممالک ہیں جو کہ جیو پولیٹیکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں, لیکن جو اسٹرانگ کنٹریز ہیں, چاہے وہ آپ یورپی یونین کو لے لیں, چاہے آپ امریکہ کو لے لیں, چاہے آپ اسرائیل کو لے لیں, یا ان کے جو اس وقت کولیجن پارٹنر ہیں ان کو لے لیں. ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف اکیلا ایران. اس وقت اگر دیکھا ہے تو ایران اس وقت جو ہے وہ تنے تنا, اس کو ایک مورل سپورٹ تو ہے, مسلمانوں کی ایک مورل سپورٹ ہے, مسلمانوں کی اکثریت آبادی اس کے ساتھ ہے. آپ مجھے اس بات کے جواب دیں کہ ابھی پچھلے دنوں میرے آنکھوں کے سامنے سے ایک ویڈیو کلپ گزرا, آپ ساحل عظیم صاحب کو تو جانتے ہو. اچھا, ساحل عظیم صاحب ایک اسکالر تھے, بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ, تو وہ اسکالر جو ہے نا وہ امریکہ کو اور اسرائیل کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. کیوں ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ ساحل انہوں نے یہ بولا کہ بھائی ایران نے جو ہے وہ دبئی پہ حملہ کر دیا, عمان پہ حملہ کر دیا, تو وہ اس نے ان کی امریکن بیس پہ حملہ کیا نا, اور جن پہ حملہ کیا وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ ریئیکٹ نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ حملہ کیوں ہوا, لیکن وہ وہاں صاف بیٹھے تھے اس لیے ان کو ڈیپینڈ کرتے تھے. شاید ساحل عظیم صاحب نے ان کو تھوڑا سا کرٹیسائز کر دیا تھا اس بات سے کہ وہ کسی ایونٹ میں گئے تھے انٹرنیشنلی, اقوام متحدہ, تو اس میں کچھ اسرائیلی لوگ بھی موجود تھے, ان کی تصویر وائرل ہو گئی.
تو ایز اے اسکالر یا ایز اے لیڈر ہمیں اپنے لوگوں کو مطلب مس گائڈ کرنے والی بات ہو گئی کہ یار آپ جب ایک قوم دکھ بھی رہی ہے ایران کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بولنے کی ضرورت کہ وہ کیا کر رہا ہے، لوگوں کو دکھ رہا ہے نا. اور ایک عوام اور ایز اے مسلم جو ہے ہماری ہمدردیاں جو ہے ایران کے ساتھ ہیں، اس کے باوجود بھی وہ یہ جانتے وہ ڈیفینڈ کر. ہاں بالکل، یہ پوڈ کاسٹ میں نے بھی دیکھا تھا ساحل الدین صاحب کا، اور یہ مولانا احتشام صاحب جو تھے اہل حدیث عالموں میں سے ایک عالم ہیں جو کہ اس پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایران کو ایز اے اینٹی اس میں انہوں نے کنسیڈر کیا، امریکہ کو سپورٹ کیا. اس میں ایک چیز دیکھنے کی بہت ضروری ہے کہ جو دشمن قوتیں ہیں، اگر امریکہ اور اسرائیل کی آپ بات کریں تو وہ بیسکلی ایران کو ایز اے مسلم کنٹری کنسیڈر کر رہے ہیں. اور اس کی نسبت سے اگر دیکھا جائے کہ اگر ان کا زاویہ یہ ہے کہ ایک مسلم ملک ہے اور اس کو ہم نے ٹارگٹ کرنا اور اس کو ہم نے کمزور کرنا ہے، تو ایسے تناظر میں تمام مسلم ممالک کو ایران کی حمایت کرنی چاہیے. کہ اگر کفار یہ سمجھتے ہیں کہ ایران ایک اسلامی ملک ہے، جس میں ایک ایگزامپل دوں گا انڈیا کے انسیڈنٹس کی، کہ جہاں پر 10 محرم والے دن جب شیعوں کے جلوس نکالے گئے تو وہاں کے ہندو شدت پسند جو تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی. اور ایسے میں جب یہ بات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے خدمت میں پہنچائی گئی تو آپ نے کہا کیونکہ ہندو اس کو ایک مسلمانوں کا وہ سمجھتے ہیں، تہوار سمجھتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں اسلام کی بقا کے لیے ان جلوسوں کی حمایت کرنا ضروری ہے. تو یہ ایک وہ میں ایک ایویڈنس کے طور پر پیش کر رہا ہوں اس وقت، اور یہ جواب ہے میرا ان کے لیے بھی کہ آپ امریکہ اور اسرائیل کی تو کسی صورت بھی جو ہے حمایت نہیں کر سکتے. ایسی صورت اگر ایران ہمارا دشمن ہے بھی، اگر ہم فرقہ واریت کے اس میں اگر دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن کیونکہ آپ کا دشمن اس کو بطور ایک مسلم کنٹری کنسیڈر کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں تمام مسلم ممالک کو متحد ہو کے اس کا بھرپور طریقے سے ایران کا ساتھ دیتے ہوئے جواب دینا چاہیے. اچھا، ہم آج بھی وہی پرانی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. وہ مطلب اگر کسی میں ایسی بات کروں نارمل لوگوں سے تو وہ مطلب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس میں جو ایران کو سپورٹ نہیں کر رہے، مطلب وہ ایک شیعہ کی نظر سے اس کو دیکھ رہے ہیں نا. اگر میں ایز اے شیعہ نہیں ہوں ایرانی شیعہ کنٹری تو مطلب ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ بھائی یہ کیسے کر سکتا ہے. وہ مطلب کہیں نہ کہیں اس کی وہ کہہ رہیں گے نیگیٹو چیزیں لا کے نا، برائیاں بتا رہیں گے نہیں وہ اس نے یہ غلطی کری اس نے غلطی. اچھا، ایز اے قوم پاکستانی جو ہے ہم یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کا ہم پہ کیا امپیکٹ آنے والا ہے؟ مطلب یہ اکنامکلی اور جو آپ پتہ ہے پاکستانی ایز اے کبھی ہم قوم بنے بھی نہیں ہے، تو جو ہم پہ امپیکٹ آنے والا ہے عام آدمی کو اس کا کیا آنے والا ہے؟ ہاں، ورلڈ اکنامک جو کنڈیشن ہے اس وقت، اس کا اثر تو پوری دنیا پر پڑے گا. اور ایسے ممالک جو کہ آلریڈی جو ہے جہاں پر پاورٹی زیادہ ہے، غربت زیادہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب مہنگائی بڑھے گی، انفلیشن ریٹ بڑھے گا، تو وہ طبقہ جو کہ نان افورڈنگ طبقہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر جو حالات جو ہے بد سے بدتر ہو جائیں گے. اور ایسی صورت میں جو ہے وہ بد امنی پھیلنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے اور انکم کے ذرائع نہیں ہوں گے اور آپ کے پاس وہ اختیارات نہیں ہوں گے جس کے تحت آپ اپنی زندگی کو کمفرٹ زون میں لے جا سکیں یا اپنی آسائشوں کو مکمل کر سکیں یا اپنی بنیادی ضرورتوں کو مکمل کر سکیں، تو ایسی صورت میں بد امنی کا پھیلنا ہر طور ممکن ہے. کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ جو کرائسس جنریٹ کر رہے ہیں، انفلیشن ریٹ بڑھ رہا ہے، پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھیں، اشیاء خرد و نوش کی آپ قیمتیں دیکھیں، تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو مڈل کلاس طبقہ بھی اس کا افیکٹ کو کر رہی ہے. اچھا ابھی آپ کو پتا ہے راجو بھائی، ریسنٹلی آپ نے بھی دیکھا ہوگا بڑی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی فرنگی کی، وہ فال جو ان کا بت بنایا گیا وہ احتجاجی طور پہ بنایا گیا تھا آئی تھنک، اور جو انفارمیشن بہت ہوئی. تو بال کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیں گے کہ بیسیکلی بال جو ہے وہ کیوں بنایا جا رہا ہے، جو جس کی گائے کی جیسی جو سنگیں اور جو اسٹال ہے، وہ مطلب لوگوں کو یہ نہیں پتا، بس لوگوں کو نام بھی نہیں پتا، وہ یہ پتا ہے کہ وہ بت ہے بت ہے بت ہے. تو تھوڑی سی آپ کی انفارمیشن شیئر کریں ہمارے ویور کے ساتھ کہ بال بیسیکلی جو ہے وہ بت جو کون ہے اور کیا اس کی. دیکھیں، بال کا ذکر جو ہے وہ ہماری اسلامک بکس کے اندر بھی موجود ہے، حدیث کے اندر بھی موجود ہے. بال ایک شیطانی دیوتا ہے، اور یہ دنیا کے جتنے بھی فیمس پرسنالٹیز ہوتے ہیں یہ اس کو اپنے خدا کے طور پر پوچھتے ہیں. اور ان کے ساتھ یہ ایک معاہدہ کیا جاتا ہے، جو ایلومناٹی سوسائٹیز ہیں ان میں خاص طور پہ آپ نے پاپ سنگرز کو دیکھا ہوگا کہ ان کے جتنے بھی کانسرٹ ہوتے ہیں، جتنے پروگرام ہوتے ہیں، ان کے کانسرٹ میں کہیں نہ کہیں آپ کو بال کی ریفلیکشن نظر آئے گی کسی نہ کسی صورت میں، چاہے وہ ان کے ڈریس میں ہو، چاہے وہ ان کے اسٹیج پر ہو،
कहीं ना कहीं उसकी रिफ्लेक्शन होती है। बेसिकली एक मुआहदा किया जाता है जिसमें ये चीज लिखी जाती है कि वो अपनी रूह को फरोख्त कर रहे हैं बाल को, जिससे वो उनको दुनिया में इज्जत भी दिलवाएगा और दौलत भी दिलवाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है शैतानी कुव्वतों का और शैतानी सोसाइटीज का। और ये किसी हद तक आपने देखा होगा कि ये नजर भी आता है कि ऐसा होता भी है, और उसकी सूरत हाल इसलिए कायम होती है कि जितनी भी ऐसी कुव्वतें जो शैतानी कुव्वतें हैं, उनके साथ अल्लाह का वादा भी है कि जब तक क़यामत कायम नहीं होगी, जब तक कि उन्हें खुली छूट है कि वो जो चाहे जिस तरह चाहे जो कुछ कर सकते हैं, उनके लिए छूट दी हुई है अल्लाह ताला की तरफ से। तो जो लोग उनकी इत्तबा करेंगे, जो लोग उनकी तरफ रुग़बत जाहिर करेंगे, उनको दुनियावी कामयाबियां हासिल होंगी। इसमें अल्लाह की तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि ये मामला फिर आखिरत में तय होना है। अच्छा, एक चीज और मुझे आप बताएं राशिद भाई कि हम जो ये अभी सारी चीजें हम जितनी भी हमारी फॉर्म जो है ना वो सीख रही है ना, वो यूट्यूब और व्हाट्सएप से सीख रही है। तो इसलिए मैंने, क्योंकि लोगों का आपको पता है रीडिंग हैबिट तो अब खत्म ही हो गई है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन गलत भी सर्कुलेट करती है ना, तो बेचारे थोड़े से गलत वो होते हैं, वो उसको सही भी मान लेते हैं चीजों को ना। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये वो दौर आ गया है जब दज्जाल का आने का टाइम है और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम जो है वो आएंगे, जब ये होगी, अभी हम दज्जाल वाले दौर में एंटर हो गए। इसमें बिल्कुल जो अहादीस की रोशनी में अगर देखा जाए, क्योंकि अहादीस की वो मुस्तनद जाविया है जिसके जरिए ये चीज़ साबित की जाती है कि ये दौर दज्जाली दौर है या नहीं। 99% चीज़ें जो है वो अहादीस की रोशनी में वो चीज़ें जाहिर हो चुकी हैं जो दज्जाली दौर को जाहिर करती हैं। सिर्फ अब दज्जाल का जाहिर होना एक आखिरी निशानी है जो कि इस वक्त होना बाकी है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो आप कैमरे की इजाद को ले लें, चाहे आप इस वक्त सोशल मीडिया को ले लें, चाहे आप इस वक्त जो जंगी हालात हैं इनको देख लें, और इस वक्त जो बेरा रवी है, यानी खुदा से ज़्यादा जो अकीदा है और जो कहना चाहिए कि लोगों की रुग़बत है, वो दुनियावी मादों पर ज़्यादा है, असबाब पर ज़्यादा है। तो ये वही दौर है। और आप देखें, एक दौर था 2000 से पहले की अगर आप बात करें, तो हमें पता लगता था कि एक साल गुजरने के बाद पता लगता था कि हाँ अब ये वक्त आया, एक साल मुकम्मल हो गया है। लेकिन अगर आज आप देखें तो हदीस की रोशनी में ये है कि बिल्कुल साल जो है वो महीनों में, महीने हफ्ते में और हफ्ते दिनों में तब्दील हो जाएंगे। बिल्कुल आज वो चीज आपकी आंखों के सामने आया है, बिल्कुल कि आप खुद इस चीज का वो करते हैं, मुशाहिदा करते हैं कि हमारा जो पिछला रमजान है वो अभी बिल्कुल ऐसा गुजरा है जैसे अभी 10 दिन पहले की बात है। तो ये सारी निशानियां जाहिर हो चुकी हैं। सिर्फ अब जो इमाम मेहदी और इसका दज्जाल के ज़हूर, इमाम मेहदी की पैदाइश होनी है और दज्जाल का ज़हूर होना है, क्योंकि दज्जाल की जो फिजिकल पोजीशन है वो तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो एक सहाबी थे तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने बकायदा आपको एक किस्सा सुनाया कि मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो कि जंजीरों में जकड़ा हुआ था और जिसने मुझसे कुछ सवाल किए। साहिल के पास जी, साहिल समंदर के पास मैंने एक शख्स को देखा जिसको जंजीरों में जकड़ा हुआ था। फिर उसने बताया कि मैं दज्जाल हूँ और बहुत जल्द मुझे यहाँ से आज़ाद कर दिया जाएगा और फिर मैं दुनिया में अपनी हुकूमत कायम करूँगा। तो ये वो सारे के सारे, आज 1400 साल गुजर चुके हैं उस बात को, 1447 हिजरी चल रहा है इस वक्त, तो 1450 साल तकरीबन गुजर चुके हैं। वो उस वक्त उसकी फिजिकल अपीयरेंस मौजूद थी जिसको देखा गया। तो अब बस उसका ज़हूर होना है। और दुनिया में जितने जितने ये जंगें बढ़ेंगी, गुनाह बढ़ेंगे, आज आप देखें ये एप्स्टीन फाइल में क्या दिखाया जा रहा है, ठीक है, किस तरह के गुनाह यानी जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। वो ये गुनाह क्या होते हैं, मैं इसकी एक मिसाल दूं आपको। जब आपकी मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है तो आप उसको चार्जिंग पे लगाते हैं, तो आप देखें बाहर ऊपर आना शुरू करता है। तो इसी तरह दज्जाल को तकवीत मिलेगी गुनाहों के अंबार से। जब गुनाहों का वो बढ़ जाएगा तो ये दज्जाल को तकवीत दे रहा है कि उसको आजाद कराने के लिए गुनाहों का गलबा होना जरूरी है। उसका ये बैटरी चार्ज हो रही है उसकी, जितने गुनाह बढ़ रहे हैं बेसिकली ये बैटरी चार्ज हो रही है दज्जाल की। जिस दिन ये फुल हो जाएगी और ऐसे गुनाह कायम हो जाएंगे जिनका जिक्र किया, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में वो तमाम गुनाह किए सरजद होंगे जो कि बनी इसराइल की कौम में किए गए, हत्ता कि एक जो है वो जालिम इंसान अपनी माँ के साथ जिना करेगा। ये गुनाह की यानी कि जिसे कहते हैं ना कि उरूज, गुनाह का उरूज, ये जिस दिन कायम होगा उस दिन दज्जाल को जो है वो निजात हासिल होगी वहां से और वो दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करने के लिए दुनिया में रूनुमा हो। अरे राजू भाई, आपकी एज अ पेरेंट या एज अ फादर जो है, आप इसी दौर में
آپ اور میں شاید ان خوش نصیبوں میں تھے, آپ میری سے ایک جنریشن پہلے کے, میں اس کے بعد تھا, لیکن ہم دونوں اسی جنریشن سے ہیں کہ جس نے VCR کی کیسٹ سے لے کے آج AI کا دور تک دیکھا ہے. مطلب ہم نے اس VCR والا دور سے لے کے آج بھی ہم نے دیکھا ہے. لیکن ہم ایز اے پیرنٹ اپنے بچوں کو ان ساری چیزوں میں کس طرح سے انوالو کر کے ان کو ایک اچھی ایک سوچ دے سکیں معاشرے میں, تاکہ وہ ایک بہتر معاشرہ بنا سکے نا. کیونکہ دیکھیں آپ اور میں اگر ڈیلیور کریں گے اپنی اولادوں میں تو وہ معاشرہ بنے گا نا. کیونکہ ہم یہ کلیم کرنا تو بہت خراب ہے ہمارے لیے کہ بھائی لانڈی پورنی کا ماحول خراب ہے, تو لانڈی پورنی کا ماحول آپ کی اور میری وجہ سے رہا بھی, کیونکہ ہم دونوں بھی کرتے ہیں. تو اس کے لیے جو یہ ساری آپ کی اب تک کی جو آپ نے انالائز کیا, جو آپ کا اپنا ایک تجزیہ ہے, اس میں آپ کیا دیں گے کہ آج کا جو لڑکا یا لڑکی ہے جس کو جینزی کہتے ہیں, مطلب کیا آپ ان کو دیں گے؟ یہ جو جنریشن زی جسے ہم کہتے ہیں 2000 کے بعد کی جو پیدائش جو بھی ہے اس کو جنریشن زی کہا جاتا ہے. اور ان کی جو اس وقت مشکلات ہیں, جو پریشانیاں ہیں, وہ ان کو خود کو نہیں ہیں, بلکہ ان کے والدین کو ہیں. وہ جس معاشرے کا حصہ ہیں وہ ایک غافل معاشرہ ہے, اور وہ پلے غفلت میں ہے. غفلت کس کی ہے؟ غفلت ہے والدین کی. ہم بھی اسی کا حصہ ہیں, ہم نے بھی یہ غفلت برتی ہے. بیسکلی یہ ان کا قصور نہیں ہے. آپ نے دو چیزیں سنی ہوں گی, ایک ہے تعلیم, ایک ہے تربیت. ٹھیک ہے, تو بیسکلی تعلیم جو ہے نا اس کا, یہ دونوں ایک متضاد چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح میں آپ سے ایک سوال کروں کہ ایک جاہل اور ایک تعلیم یافتہ ہے, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تعلیم یافتہ جو ہے پڑھا لکھا ہے, لیکن جاہل جو ہے بالکل ایسے ہی ہے. ان پڑھ انسان جو ہے نا وہ جاہل نہیں ہو سکتا. یہ ضروری نہیں کہ وہ جاہل ہو. دنیا میں ایسے ایسے فلاسفر گزرے ہیں, دنیا میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جو کہ ایک لفظ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. ٹھیک ہے, اولیاء کرام کی مثال لے لیں, انبیاء کرام کے, انبیاء کوئی بھی انبیاء جو پڑھے لکھے نہیں تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جس میں آپ کی والدہ جب بیوی مریم ان کو مدرسے لے کر گئیں تو استاد کے سامنے بٹھا دیا انہوں نے. نبی ان پڑھ کیوں ہوتا ہے, لیکن نبی جاہل نہیں ہوتا, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, تو جاہل آدمی جو ہے وہ ان پڑھ جاہل ہو, یہ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. ہاں, پڑھا لکھا آدمی جاہل. ٹھیک ہے, جہالت کیسے کسے, میں اس کو بعد میں ڈیفائن کروں گا. پہلے میں حضرت عیسیٰ کا ذکر کہ انبیاء جو ہے ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن جاہل نہیں ہوتے. حضرت عیسیٰ کو جب معلم کے سامنے بٹھایا گیا تو معلم نے ان کو کہا کہ بیٹا پڑھو الف. تو اگر وہ یہ کہتے تھے الف تو ان پر سے نبوت کا وہ ہٹا دیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ نبی جو ہے وہ براہ راست علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, وہ دنیا کے کسی استاد سے علم حاصل نہیں کرتا. اگر وہ یہ کہتے تھے الف, لیکن اللہ نے ان کی زبان سے کیا کہلوایا, ایک 5 سال کا بچہ ہے وہ اپنے معلم سے کہہ رہا ہے, انہوں نے کہا بیٹا پڑھو الف, انہوں نے نہیں کہا الف, انہوں نے کہا استاد محترم یہ بتائیں الف کے معنی کیا ہے. الٹا سوال کر دیا انہوں نے کہا بیٹا الف کے تو کوئی معنی نہیں ہوتے. تو انہوں نے کہا آپ مجھے ایسی چیز کیوں پڑھا رہے ہیں جس کے کوئی معنی نہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا آپ کو پتا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے پتا ہے الف کے کیا معنی. انہوں نے کہا اچھا پھر بتاؤ. کہہ رہا نہیں ایسے نہیں بتاؤں گا. تو پھر کیسے بتاؤ گے؟ تم میری جگہ ہو, میں تمہاری جگہ جاؤں. تم طالب علم بنو, میں استاد بنوں گا, تبھی تو پھر ہوگا. میں اگر علم دوں گا تو اس مقام سے تھوڑی دوں گا, میں تو اس مقام سے علم دوں گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ بیٹھے اور آپ نے الف کے ایسے ایسے معنی بتائے, ایسے ایسے معنی بتائے کہ وہ استاد دنگ رہ گیا کہ اس بچے کو کسی معلم کی ضرورت نہیں ہے. تو نبی ان پڑھ ضرور ہوتا ہے لیکن نبی جاہل نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بیسکلی زیادہ فوکس کہ بچوں کو ایجوکیٹ کریں. ایجوکیشن ایک الگ چیز ہے, ایجوکیشن نالج ہے اور تربیت اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹ ہے. تو کیا پریکٹیکل امپلیمنٹ ہوا ہے؟ اگر یہ بولا ہے کہ بچے ایک نالج, یہ علم یہ ہے کہ بس سچ بولنا ہے, لیکن اگر گھر میں کوئی تقاضا کرنے والا آ گیا باپ سے تو باپ نے کیا بولنا ہے بیٹے سے؟ بیٹا بول دو میں گھر پر نہیں ہوں. تو تربیت کیا ہوئی؟ اچھا اس کو ایجوکیشن کیا دی؟ جھوٹ نہیں بولنا, بیٹا جھوٹ مت بولنا. اور پریکٹیکلی اس سے کیا کروایا جا رہا ہے؟ جھوٹ بولو. ٹھیک ہے, تو یہ ایک واضح اگزامپل ہے کہ یہ تعلیم اور تربیت میں فرق کیا ہے. تعلیم صرف نالج ہے جو آپ نے انہیں دے دی, لیکن اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹ کیا ہے. اور اس کی ایک اور وجہ یہ رہی ہے کہ جو یہ جین زی کے جو پیرنٹس رہے ہیں ان کا زیادہ تر جو رجحان رہا ہے وہ صرف اپنی معاشی صورتحال کو بہتر کرنا رہا ہے کہ ہماری جو ہے اکنامیکل کنڈیشن بہتر ہو جائے, گھر میں خوشحالی آ جائے, ہم کمفرٹ زون میں آ جائیں. اور یہ کمفرٹ زون ہی انسان کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا, کیونکہ جب آپ کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں اور جب مشکلات آتی ہیں اور قرآن میں جو آیت ہے انما العسر یسرا, وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے
اللہ کا انسان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ مشکل سے آسانی میں ہے, آسانی سے مشکل میں نہیں, کہ ہر مشکل کے بعد آسانی. آپ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا نازک ہوتا ہے, اس کو اس کی دیکھ بھال کتنی مشکل ہوتی ہے ایک ماں کے لیے, کتنا مشکل کام ہوتا ہے اس کے لیے, اور وہی مشکل اس کے لیے آسانی کب بنتا ہے اس ماں کے لیے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے, کمانے لگتا ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے صاحب کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے, آسانی کے لیے. ہمارے جو جین زی کے پیرنٹس ہیں ان کی آج بھی یہی کوشش ہے کہ بچے کو بائک دلا دو, بچے کو کار دلا دو, بچے کو اے سی لگوا دو, گھر میں اے سی لگا ہونا چاہیے تاکہ اس کو مچھر نہ کاٹے. مچھر کے کاٹنے کا اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مچھر کاٹتا ہے تو ہوتا کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جب تک اب پریکٹیکل امپلیمنٹ نہیں ہوگا, جب تک کہ اس جین زی کو آپ قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے, کیونکہ تربیت کا ایلیمنٹ ختم کر دیا گیا, تربیت کہیں ہے ہی. تھینک یو ویری مچ راشد بھائی, آج کا بڑا قیمتی وقت دینے کا. آج کے لیے اتنا ہی. اچھا, آج ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو یہ بات سمجھا سکیں گے جو آج کی سچویشن ہے امریکہ کے اور جو حالات ہے اس پہ کیا امپیکٹ آنا ہے, ہمارے کھانے کی کیا امپیکٹ آنا ہے. راشد بھائی جن کا ایک بہت اچھا تجربہ ہے, چیزوں کو بڑی ہماری بیوی سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور اپنا ریویو رکھتے ہیں. تو اس لیے آج راشد بھائی کو بلایا تھا. ہم پچھلے کئی سالوں میں ایسے لوگوں کو تو دیکھتے رہے جو بالکل اس قابل نہیں تھے کہ ان کو ہیرو بنایا جائے, لیکن ہم نے ان کو ہیرو بنایا. لیکن جو ہمارے ریئلسٹک ہیروز ہیں لانڈی کے جیسے راشد بھائی جیسے اور بھی لوگ ہم لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ان کا جو ایکسپیرینس رہا ہے لائف کا اس سے ہم آپ کو ایکسپیرینس ان کا فائدہ اٹھائیں گے اور ان سے ایک ایسی ڈسکشن کی حد تک کہیں گے جو ان کی ایکسپیرینس رہا ہے اور ان کا جو ریویو رکھتے ہیں اس سے آپ کو. اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کمنٹ ضرور کریں, اور مجھے اور راشد بھائی کو اللہ.